السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور عید کی بالکل آمد ہے، بالکل قریب آ چکی ہیں، تو سوچا کہ صدقہ فطر کے عنوان پر چند اہم اور ضروری باتیں اپنے ساتھیوں سے شیئر کی جائیں۔ لہذا آج کے اس ویڈیو کے اندر صدقہ فطر کے عنوان پر چند اہم اور ضروری باتیں آپ سے عرض ہوگی کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے، نمبر 2 صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہوتا ہے، نمبر 3 صدقہ فطر کتنا واجب ہوتا ہے، نمبر 4 صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے، اور نمبر 5 صدقہ فطر کیا واجب ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اسی طرح بیل آئیکن گھنٹی کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسے نئی اور دینی مسائل کی جو ویڈیو ہیں وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلی چیز کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہوتا ہے، تو فقہا نے اس کی 3 وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ جن کی بنا پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے امت مسلمہ پر۔ نمبر 1، پہلی وجہ کہ رمضان کے اندر بندہ عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ ساری عبادتیں بندہ خود اپنی طاقت اور اپنی قوت کی بنا پر نہیں کر لیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہیں، جس کی بنا پر بندہ روزے بھی رکھتا ہے اور جس کی بنا پر بندہ ساری عبادتیں کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے ان تمام عبادتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق ملی، جس کی بنا پر ہم نے بہت ساری عبادتیں اس رمضان کے مہینے میں ادا کی۔ لہذا اب ضروری ہے کہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی تھی اس توفیق کا ہم شکریہ ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے توفیق دی تو ہم نے اتنی ساری عبادتیں کر لی، ورنہ اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو ہم یہ عبادتیں بالکل نہیں کر پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے بطور شکرانے کے رمضان کے آخر میں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، دوسری وجہ جو فقہا نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے میں ان تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جمع کرنے سے وغیرہ ان تمام چیزوں سے بچاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے لیکن وہ گناہ روزے کی حالت میں بندے سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ مثلا زبان سے کوئی غلط بات استعمال کر لی، کسی کی برائی کر لی، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، ان کانوں سے غلط چیزیں سن لی، گانے وغیرہ سن لیے، اللہ کی نافرمانی والی باتیں سن لی، اسی طرح ان ہاتھوں سے ہم نے غلط چیزوں کو پکڑ لیا، آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھ لیا۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی حالت میں انسان کر لیتا ہے اور کر گزرتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے انسان کا روزہ اجر و ثواب میں کمزور ہو جاتا ہے۔ اب حکم دیا شریعت نے کہ رمضان کے آخر کے اندر کیا کرو، صدقہ فطر ادا کرو۔ تو جو غلطی، کوتاہی، بےہودہ باتیں تم نے روزے کی حالت میں کی ہیں ان تمام چیزوں کا کفارہ ہو جائے، ان تمام چیزوں کا جرمانہ ہو جائے اور ان تمام چیزوں کی کمی دور ہو جائے صدقہ فطر سے، تو گویا کہ ہمارے روزے کے اندر جو کمی کمزوری آئی ہے اس کمی کمزوری کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، تاکہ ہمارا روزہ والا جو عمل ہے، جو عبادت ہے، وہ اچھی طرح کمیوں سے پاک ہو کر اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے، اس لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ نمبر 3، صدقہ فطر اس وجہ سے واجب قرار دیا ہے کہ ظاہری بات ہے مالدار لوگ تو عید کریں گے ہی، وہ عید کے لیے اپنے لیے اچھے نئے نئے کپڑے لائیں گے، نئے نئے جوتے لائیں گے، نئی نئی اشیاء لائیں گے اور عید منائیں گے، لیکن ایک غریب بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، بیوہ عورت ہے اور ایک بے سہارا آدمی ہے، وہ کیسے اپنی عید منائے گا؟ اس لیے کہ اس کے پاس اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے کہ جس سے وہ عید کی خوشی منا سکے۔
تو اس وجہ سے امت کے مالداروں پر صدقہ فطر کو لازم قرار دیا تاکہ یہ اپنے مال میں سے اتنا مال غریبوں کو دے کہ جس طرح یہ عید منا رہے ہیں اللہ کے غریب بندے بھی عید منا سکیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مالداروں کے بچے اور مالدار حضرات تو پورا سال عید مناتے ہیں، وہ جب چاہتے ہیں نئے کپڑے لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نئے جوتے لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نئی نئی چیزیں لے لیتے ہیں، ان کا ہر دن عید ہوتا ہے، پورا سال عید ہوتا ہے۔ لیکن عید الفطر اصل جو ہے وہ غریبوں کی ہے، اس لیے کہ یہ پورا سال اچھی چیزیں استعمال نہیں کر سکتے، نئے کپڑے نہیں لا سکتے، اس وجہ سے امت کے مالداروں کو حکم دیا کہ تم اپنے مال سے مال نکالو تاکہ غریب کا بچہ بھی نئے کپڑے پہن سکیں، غریب کا بچہ بھی نئے جوتے لا سکے، غریب کا بچہ بھی نئی ٹوپی لا سکے، غریب کا بچہ بھی شیر خورما لا سکے، اور غریب کا بچہ بھی کچھ مٹھائی وغیرہ لا کر عید کے دن اپنی عید کو خوشی کا دن اور تہوار کا دن منا سکیں۔ تو اصل میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ جو عید ہیں یہ غریبوں کی عید ہیں، مالداروں کی عید تو روزانہ ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے صدقہ فطر کو امت کے مالداروں پر لازم قرار دیا تاکہ امت کے غربا بھی عید منا سکے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ دوسری چیز، کس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے؟ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 5 طرح کا مال ہو یا ان 5 میں سے کوئی ایک طرح کا مال ہو اور اس ایک مال کی قیمت یا 5 مالوں کی قیمت ملا کر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو اس صورت میں اس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا ہو، نمبر 2 چاندی ہو، نمبر 3 روپیہ پیسہ ہو، نمبر 4 مال تجارت ہو، اور نمبر 5 اپنی ضرورت سے زائد اس کے پاس اتنا سامان ہو کہ جو 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہو، چاہے سونے کی قیمت اتنی ہو جائے یا چاندی کی قیمت اتنی ہو جائے یا مال تجارت کی قیمت اتنی ہو جائے یا روپیے پیسے کی قیمت اتنی ہو جائے یا ضرورت سے زائد سامان۔ آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، مثلا 2 موبائل ہیں، ایک موبائل آپ مستقل استعمال کرتے ہیں اور ایک موبائل ایکسٹرا آپ نے ایسے ہی لے رکھا ہے، ایسے ہی آپ کے پاس رکھا ہوا ہے جو آپ کی ضرورت میں استعمال نہیں ہوتا ہے، تو اس موبائل کی قیمت بھی ضرورت سے زائد سامان میں شمار ہوگی۔ اسی طرح آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان کے اندر آپ خود رہ رہے ہیں اور دوسرا مکان آپ نے ایسے ہی لے کر چھوڑ رکھا ہے، نہ کرایہ پر دیا ہے اور نہ ہی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور نہ اس کو خرید و فروخت کی نیت سے اس کو خریدا ہے، بلکہ ایسے ہی چھوڑ رکھا ہے، تو اب یہ پلاٹ بھی اور یہ مکان بھی آپ کی ضرورت سے زائد قیمت میں شمار ہوگا۔ اب جو بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اگر ان کی قیمت 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگر گھر کے بڑے آدمی پر اگر صدقہ فطر واجب ہوا ہے تو اس کے توسط سے ان کی نابالغ اور چھوٹی اولاد، ان کے ماتحت ان کے غلام باندیاں، ان تمام کا صدقہ فطر بھی مالک اور آقا اور باپ کے اوپر واجب ہوگا۔ نمبر 2 صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے جو بندہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر مال کا مالک بن جائے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 صدقہ فطر کتنا واجب ہوتا ہے اور کیا واجب ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر میں آپ گندم بھی دے سکتے ہیں اور کھجور بھی دے سکتے ہیں، جو بھی دے سکتے ہیں، کشمش بھی دے سکتے ہیں۔ اور کتنا ہوتا ہے تو گندم کی مقدار ہے 2.25 کلو گیہوں اور کشمش کی مقدار ہے 3.25 کلو، اسی طرح کھجور کی مقدار بھی 3.25 کلو ہیں، آپ یہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن فقہا نے ایک بہترین طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر آپ مالدار ہیں تو آپ اعلیٰ قسم کا صدقہ فطر نکالیں، اور اعلیٰ قسم کا صدقہ فطر ہے کشمش کہ تقریباً جو 300 روپے کلو ہوتا ہے، اب 300 روپے کلو کے حساب سے تقریباً 1000 روپے ایک صدقہ فطر کے بنتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ 1000 روپے والا صدقہ فطر نکالیں۔ اگر گھر کے 5 افراد ہیں تو 5000 روپے ظاہر بات ہے صدقہ فطر کے بنیں گے۔ جب 5000 روپے ایک بندے کو دیے جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ اچھی طرح عید بنا سکے گا اور عید کی ضروریات اپنے ان پیسوں کے ذریعے سے پورا کر سکے گا۔ لہذا مالداروں کو چاہیے کہ اعلیٰ قسم کا صدقہ فطر نکالیں، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کشمش کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالا ہے۔ اگر متوسط درجے کے لوگ ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ کھجور کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالیں، 150 روپے کلو آتی ہیں، اس کے حساب سے صدقہ فطر نکالیں جو تقریباً 450-500 روپے بنتے ہیں۔
اور اگر آپ کمزور قسم کے لوگ ہیں تو اس صورت میں آپ گیہوں کے ذریعے سے بھی صدقہ فطر نکال سکتے ہیں کہ جس کی مقدار 1.25 کلو گیہوں ہے، جس کی قیمت تقریباً 50 روپے یا 60 روپے کے برابر ہوتی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ ہر انسان اپنی کیٹیگری اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر نکالے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کشمش کے ذریعے سے نکال دیں، اور اگر آپ متوسط درجے کے ہیں تو آپ کھجور وغیرہ کا صدقہ فطر نکالیں، اور اگر آپ کمزور ہیں تو اس صورت میں آپ گیہوں کا صدقہ فطر نکال دیں۔ امید ہے محترم سامعین و ناظرین آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔